مفتی صاحب کیا کریں؟ سوچ بڑی کرنا، صلاحیت کو بڑھانا کیسے ممکن ہے؟ کچھ ٹپس بھی تو عطا فرمائیں، ہم کیسے وہاں تک پہنچیں، ہم اس کو کیسے حاصل کریں، تو کیا ٹپس عطا فرمائیں؟ دیکھیں پریکٹیکلی بھی اگر میں عرض کروں تو وہی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اگر اپنی اسٹڈی کے اعتبار سے کہوں تو بھی وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سوچ کو بڑا کرنے کے لیے 3 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو یوں کہہ لیں کہ آدمی کے اختیار میں ہیں اور جس کے ذریعے انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو خود سوچنا ہی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان سوچتا ہے تو اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ صحیح، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سوچ بڑی ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنی سوچ کو کیسے بڑی کرے۔ صحیح، تو خود سوچنا انسان کو اپنے یعنی کہ 24 آورز کے اندر، ایک دن کے اندر کچھ نہ کچھ وقت سوچنے کا رکھنا چاہیے۔ صحیح، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے جسے دینی اعتبار سے آپ مراقبہ کہتے ہیں، فکر آخرت کہتے ہیں، کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے سوچے۔ بزرگان دین اس کے اوپر بڑا کلام فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ایک تو سوچ کا کچھ نہ کچھ یوں کہہ لیں 5 منٹ 10 منٹ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ میں نے جو دن میں کام کیے کیا میرے فرائض و واجبات پورے ہو گئے، کیا میں کسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوا۔ صحیح، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ وقت اپنے آپ کو واقعتاً تنہا چھوڑ دے کہ جس میں وہ کچھ بھی نہ کرے۔ ہمارا اس وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے معاشرے کا، دنیا بھر کا، کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، ہم یا تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کام نہیں کر رہے ہوتے، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آرام اور کام دونوں نہ کر رہے ہو تو پھر موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کسی جگہ پہ 5 بندے بیٹھے ہوں اور وہ صرف 1.5 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ صحیح، آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے، فوراً جو ہے وہ ہاتھ جائے۔ 1.5 منٹ کے اندر موبائل باہر اور ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے وہ کیا سوچے گا؟ اس کا دماغ تو ڈسٹریکٹ ہو گیا نا اس طرف، اور وہ ڈائیورٹ ہو گیا اس کی طرف، اور وہ اسی پہ لگا رہے گا۔ تو ایک تو سوچنے کا انسان اگر 10 سے 12 منٹ بھی جسٹ اس کام کے لیے رکھ لے نا، کہ وہ تھوڑی سی چہل قدمی کرے، کچھ بیٹھ کے سوچے اپنی زندگی کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، تو آپ یقین کریں کہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ جہان دریافت ہوتا ہے۔ انرجی آئے گی بندے کے اندر، ریفریش ہوگا۔ سامنے ایسی دلچسپ چیزیں آتی ہیں کہ اسے حیرت ہوتی کہ ہیں یار واقعی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کروں گا، ایسا ہوگا۔ تو تھوڑا سا سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس میں جب یہ ایلیمنٹ ڈال دے گا نا کہ بھائی مجھے بڑا سوچنا ہے، جی، بڑا سوچنا، شروع میں کچھ نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں ہے، بڑا سوچنا، صحیح، بڑا سوچنا، بڑا سوچنا۔ انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کی یوں کہہ لے کہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں۔ بے شک، اربوں کھربوں نیورونز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو لہذا ایک چیز تو یہ ہے۔ صحیح، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بڑے لوگوں کی حالات زندگی پڑھے۔ دینی اعتبار سے پڑھے گا تو دینی اعتبار سے سوچ بنتی جائے گی، دنیاوی اعتبار سے پڑھے گا تو دنیاوی اعتبار سے سوچ بنے گی۔ دنیا کی جو لیڈرز ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو گراؤنڈ ٹو ارتھ تھے لیکن وہاں سے کسی بہت بڑے مقام پہ پہنچے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان پڑھے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میرے جیسے انسان ہے، صحیح، اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں بایوگرافیز اور اس طرح کی بہت پڑھتا ہوں نا، دینی بھی اور دوسری بھی، صحیح، لیکن جو دوسری پڑھتا ہوں اس کو بھی الٹیمیٹلی لے کر تو ادھر ہی آنا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس کے حوالے سے کیا کر سکتا ہوں۔ تو لہذا بایوگرافیز پڑھنا، حالات زندگی پڑھنا، بزرگان دین کی سیرت پڑھنا، یہ بہت زیادہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور اسی کے اندر آپ اگر سیرت کو اس انداز میں پڑھ لیں نا، سیرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اس نظر سے پڑھیں کہ بلند سوچ، با ہمت، بلند حوصلہ، عالی حوصلگی سیرت میں کیسے کیسے نظر آتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس انداز میں سیرت پڑھ لیں، آپ کو لگے گا یہ تو قدم قدم پہ یہی نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، بڑی سوچ نظر آ رہی۔ اچھا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ صلاح الدین ایوبی کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ان کی سوچ تھی، کیسے ان کی پلاننگ تھی، کہاں پہنچا دی۔ ماشاءاللہ، یہ دوسری چیز ہے کہ بڑے لوگوں کو پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں، جی، کیونکہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹے لوگوں کی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔
آپ کسی آدمی کے پاس بعض اوقات 5 منٹ یا 10 منٹ بیٹھتے ہیں، ان کی 2 باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور 2 باتیں ایک طرف، ایسا ہی یا آپ کی ساری زندگی کی اسٹڈی ایک طرف اور کسی کی 2 باتیں ایک طرف، وہ آپ کو ایسا موٹیویٹ کرے گی، وہ آپ کو ایسا بوسٹ کرے گی، آپ کے دماغ کو اس لیول پہ لے جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اوہو۔ تو بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ